اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ نور کا بیان شروع ہو رہا ہے. یہ مدنی صورت ہے اور اس کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس انداز میں کی ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی نے اس کے احکامات کو تم پر فرض کیا ہے. اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس میں ایسی آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، دلائل ہیں، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. معاشرتی زندگی کا بگاڑ کیسے ختم ہو، بے حیائی، بے شرمی، عریانیت، فحاشی کو کیسے ختم کیا جائے، اس کی روک تھام کیسے کی جائے، معاشرہ پاکیزہ کیسے بن جائے، اس کے لیے اس میں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان کیا ہے. اور اگر معاشرے کے اندر فحاشی آ جائے تو اس کا حل کیا ہے اور اس فحاشی کو روکا کیسے جائے، اس کی سزا کیا دی جائے. تو اس میں بنیادی 5 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ریاست مدینہ کی بات ہے کہ ریاست مدینہ کو قائم کیسے کیا جائے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن عظیم کا مطالعہ ہے، خصوصاً وہ صورتیں جن میں جو مدنی ہیں ان کا مطالعہ کرنا، ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، علماء کے پاس جا کر اس کے درس حاصل کرنا، اس کی تدریس کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. جب تک انسان کے اندر یہ ملکہ نہیں ہے درس و تدریس کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا اور احکامات کو بیان کرنے کا، تو اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ ریاست مدینہ کو قائم کیا جائے گا فضول باتیں ہیں. اس کے ساتھ اس کا تعلق بہت گہرا ہے. تو سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ قرآن عظیم کو سمجھنے والے ہی اس کو قائم کر سکتے ہیں. اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، درس دینے والے، تدریس کرنے والے، وہی در حقیقت اس کا ملکہ جانتے ہیں. دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں اس صورت کے احکامات کو خوب کھول کر بیان بھی کیا. اور اس زمانے میں جن لوگوں سے بدکاری ہوئی، جو فحاشی میں مبتلا ہوئے، وہ جب پکڑے گئے تو ان کو سزائیں دیں. سزاؤں کو نافذ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ معاشرے کو پاکیزہ کیسے کیا جاتا ہے خوب کھول کر سمجھا دیا. تیسری بات کہ زنا کی سزا نافذ جو ہے وہ اس کو کرنا یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے کہ حکمران جو ہیں وہ اس کو نافذ کریں اور اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہ برتیں. اس میں نرمی کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کے اس دین کو نافذ کرنے میں کسی قسم کی نرمی نہیں آنی چاہیے اگر تمہیں اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان ہے. یہاں اتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو بیان کیا ہے کہ معاشرے کا سدھار ان سزاؤں پر ہی قائم ہے. اب اگر ہمارے ملک کے اندر اگر شراب کی کھلی اجازت دی جائے گی، اس کے لائسنس کو جاری کیا جائے گا، ڈانس کلب بنائے جائیں گے، زنا کو عام کیا جائے گا، بدکاری کو عام کیا جائے گا اور اس کے لائسنس دیے جائیں گے، آزادی نسواں کی بات کی جائے گی اور عورتوں کو آزادی دی جائے گی اور ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ اس کے قانون کو پاس کرنے کی باتیں کی جائیں گی، تو ایک طرف تو یہ باتیں اور دوسری طرف
اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات پاکستان کے آئین کے اندر بالکل واضح طور پر یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ ہمیں ان احکامات کو پڑھنا ہے اور اس کے احکامات کو جاری کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے. اور دوسری طرف ہمارے حکمران جو ہے وہ یہاں اسمبلیوں میں آ کر اور پارلیمنٹ میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ان کی تربیت کہاں ہوئی ہے, انہوں نے پڑھا کہاں سے ہے کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر جو ہے وہ نرمی تو اپنی جگہ رہی, اتنا زیادہ احکامات کو توڑنا اور احکامات کے بالکل اگینسٹ چلنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس کے لیے قوانین بنانا, قانون کو نافذ کرنا اور اس کے لیے جو ہے باقاعدہ پوری ایک جو ہے وہ سلسلہ جاری کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ پکڑے جائیں زانی اور زانیہ تو ان کو سزا دینے میں نرمی کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے کہ اب تو جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ ان کو سزا دی جائے. اور ایک طرف ہمارے حکمرانوں کو یہ معاملہ اور اوپر سے دعویٰ اس بات کا ہو کہ ہم ریاست مدینہ کو قائم کریں گے. دوستوں بزرگوں, یہ دھوکہ اور یہ جھوٹ اور یہ دوغلا پن یہ کب تک چلتا رہے گا ہمارے حکمرانوں میں؟ ہمیں ذرا سمجھ حاصل کرنی چاہیے. آج ہم بے وقوف جو بنتے ہیں وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ قرآن کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے, قرآن کو ہم سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو چوتھی بات یہاں کہی ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ یہ زانی اور زانیہ ان کو جو سزا ملے گی وہ سب کے سامنے ملنی چاہیے. ایک بڑا مجمع جو ہے وہاں حاضر ہو, مومنین کا ایک بہت بڑا مجمع ہو مسلمانوں کا, اور اس کے سامنے جو ہے ان کو سزا دی جائے کہ یہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. اگر چھپ کے سزا دی جائے گی تو لوگوں کے اندر یہ گناہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پوری حکمت کے ساتھ جو ہے ان کے 100 کوڑوں کی سزا کو تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے اپنے زمانوں میں اس کو نافذ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی زنا کرے, کوئی بھی بدکاری کرے, کوئی بھی فحاشی کا ارتکاب کرے. تیسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا مجمع جو ہے وہ وہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو. جن کے ذہن دل دماغ میں خیالات ہیں, جنہوں نے جو ہے وہ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں چھپ کر, جنہوں نے تعلقات جو ہے وہ گندے بڑھائے ہوئے ہیں, ان سب کو عبرت ہو کہ یہ حاصل ہوگا اس کا. پھر اور یہ سزا غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کے لیے ہے. کوڑوں کی مارنے کی سزا 100 کوڑے شادی شدہ غیر شادی شدہ مرد کو, اور غیر شادی شدہ عورت کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں دونوں تو ان کی سزا الگ ہے, وہ سنسار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.